نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہی غالب ہے اپنے بندوں پر، وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً، اور بھیجتا ہے تم پر حفاظت کرنے والے، حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ جب آ جائے تم میں سے کسی ایک کو موت، تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا، تو فوت کرتے ہیں اس کو ہمارے بھیجے ہوئے، وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، اور وہ کوتاہی نہیں کرتے، ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ، پھر وہ لوٹائے جائیں گے اللہ کی جانب جو ان کا سچا کارساز ہے، أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ، خوب سن لو اسی کے لیے حکم ہے اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین، سورۃ الانعام کا 8واں رکوع آیت نمبر 61 اور 62 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں اللہ رب العزت کے علم کا تذکرہ آپ نے سنا کہ غیب کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں، ان کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ سمندروں اور خشکیوں کی ہر چیز کو اللہ ہی جانتا ہے، درخت سے گرنے والے پتے کو بھی اللہ جانتا ہے، اندھیروں میں چھپے ہوئے دانے کو بھی اللہ جانتا ہے، ہر خشک اور تر کا علم بھی اللہ کے پاس ہے، اور وہی اللہ تمہیں رات کو فوت کرتا ہے اور صبح کو اٹھاتا ہے، اور ایک دن آئے گا وقت تمہارا پورا ہو جائے گا، پھر سب نے بارگاہ الہی میں پیش ہونا ہے۔ اور آج کے سبق میں اللہ کے علم کے بعد اللہ کی قدرت کا بیان ہے۔ فرماتے ہیں جیسے علم والی ذات اللہ کی ہے، ایسے قدرت والی ذات بھی اللہ ہی کی ہے، اور یہ دو صفتیں وہ ہیں جو معبود میں ہوتی ہیں۔ معبود کی عبادت تب کی جاتی ہے جب اس کے بارے میں دو عقیدے اور دو نظریے ہوں۔ نمبر ایک، میرا معبود میرے عبادت سے باخبر ہے، میرے حالات کو جانتا ہے، اور نمبر دو، وہ اس پر جزا اور سزا کی قدرت رکھتا ہے، علم اور قدرت۔ اگر یہ دو عقیدے نہ ہوں تو پھر عبادت کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اگر ایک انسان کے بارے کا یہ نظریہ ہو کہ میں جس کی عبادت کر رہا ہوں اس کو پتہ ہی نہیں ہے، تو پھر عبادت کون کرتا ہے؟ اس لیے معبود حقیقی اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور یہ دونوں صفتیں علم اور قدرت والی اللہ تعالیٰ کے اندر موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان اپنی صفتوں میں وحدہ لا شریک ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہی غالب ہے
اپنے بندوں پر۔ کائنات میں لوگ جو فیصلہ کرتے ہیں، دنیا والے جو فیصلہ کرتے ہیں، سب کے فیصلوں پر غالب فیصلہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ مثال کے طور پہ لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا پروگرام بنایا، لیکن غالب اللہ کی ذات تھی، اللہ تعالیٰ نے آگ کو گلزار بنا دیا۔ اسی طرح 9 لوگ اکٹھے ہوئے صالح علیہ السلام کی قوم میں، جنہوں نے آپس میں مشورہ کیا رات کے وقت حضرت صالح علیہ السلام کے گھر میں گھس جائیں گے اور ان کو قتل کر دیں گے، اور ثم لنقولن لولیہ ما شہدنا مہلک اہلہ وانا لصادقون، پھر ہم کہیں گے ہمیں تو پتہ ہی کوئی نہیں یہ واقعہ کیسے ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان 9 کے 9 کو زمین میں دھنسا دیا اور اپنے پیغمبر کی حفاظت فرما لی، کیونکہ غالب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اسی طرح جناب آپ دیکھیں دریا کے کنارے پر موسیٰ علیہ السلام ہیں اور ان کے ساتھ لشکر ہے اور پیچھے فرعون ہے، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا سے راستے بنا کے پار کر دیا، اسی دریا میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کر دیا، تو غالب کون ہوا؟ اللہ۔ اسی طرح آپ دیکھیں جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے سولی اور پھندا تیار کیا گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس پر لٹکانے کا پکا پروگرام فائنل کر لیا گیا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا اور ان کے ارادوں کو اللہ نے خاک میں ملا دیا اور بتایا کہ غالب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ فرعون نے کہا جو بچہ پیدا ہو بنی اسرائیل کا ذبح کر دو تاکہ بڑا نہ ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر کے اندر پالا اور بتایا کہ غالب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو باپ کی نگاہوں سے اوجھل کرنے کی کوشش کی، ہر چند انہوں نے پوری تدبیر کی، کنویں کے اندر ڈالا، باپ کی نگاہوں سے اوجھل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس یوسف کو مصر کے تخت پر بٹھایا اور ان بھائیوں کو یوسف کے سامنے بھکاری بنا کر کھڑا کر دیا، تو بتایا کہ غالب کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اہل مکہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا پروگرام فائنل کر لیا اور آپ کے مکان کا گھیراؤ کر لیا، اور لوگ تلواریں لے کر آئے کہ آپ تہجد کے لیے جب اٹھیں گے ہم سب حملہ کر دیں گے اور پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کس نے مارا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی اور اہل مکہ کا ارادہ خاک میں ملایا، تو غالب پھر کون ہوا؟ اللہ تعالیٰ۔ پھر چند سال ہی گزرے، اسی مکہ کے اندر میرے نبی فاتح بن کر آتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ وڈیرے اور وہ سردار وہ سامنے کھڑے ہوئی ہیں اور سب کی آنکھیں پھر رہی ہیں، تو میرے نبی کہتے ہیں جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ تو یہ غالب کس کی ذات ہوئی؟ اللہ تعالیٰ کی۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اپنے بندوں پر غلبہ ہے تو اللہ تعالیٰ کا ہے، جو اللہ چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے۔ دوسری جگہ اللہ فرماتے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، جو تم چاہتے ہو وہ نہیں ہوتا، جو رب چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ ایک اور مثال بھی قرآن پاک میں ہے، یہ جتنی چاہتے میں نے آپ کو بتائی نا، یہ تو تھی تقریباً اکثر اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کی، کہ اللہ تعالیٰ نے خاک میں ملائی۔ کبھی اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کی چاہت بھی پوری نہیں ہونے دیتا، ان کی چاہت بھی پوری نہیں ہونے دیتا اور بتاتا ہے کہ چاہت تو میری ہی چلتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں جی، حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ اپنے بیٹے کو لٹا کر چھری چلا رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ کے نام پر قربان کر دوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے چھری کو نہیں چلنے دیا اور اسماعیل کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرما لی۔ اسی طرح قرآن پاک میں واقع ہے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنہ، لے پالک اور منہ بولے بیٹے بنے ہوئے تھے، ان کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی کی بیٹی زینب کے ساتھ کیا۔ نکاح ہو گیا، چونکہ عرب کے معاشرے میں یہ ایک رواج تھا کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا سمجھا جاتا تھا، اس کی بیوی بہو سمجھی جاتی تھی۔ عرب کے رواج کے مطابق زینب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہو بنی، جبکہ شریعت کے قانون کے مطابق وہ کوئی بہو نہیں ہے، کیونکہ زید حارث کے بیٹے تھے، نبی پاک کے بیٹے نہیں تھے۔ اب جناب نکاح ہو گیا
اور نکاح کے بعد زید آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ یا رسول اللہ میرا زینب کے ساتھ دل نہیں لگتا، میں طلاق دینا چاہتا ہوں۔ قرآن میں ہے، سورۃ الاحزاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے امسک علیک زوجک، نانا طلاق نہ دے۔ اب چونکہ یہ رشتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا تھا اور بڑی مشکل سے کرایا تھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب رشتوں میں گڑبڑ ہو جائے تو رشتہ کرانے والے کو پہلا گلہ ملتا ہے کہ تم نے یہ کرایا تھا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ یہ رشتہ چلتا رہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ نہیں، یہ رشتہ نہ چلے، اور جناب زید طلاق دے زینب کو، تاکہ زینب کا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو اور دنیا کو پتہ چلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہو نہیں تھی، اور اس غلط نظریے کا خاتمہ اللہ اپنے نبی کے عمل سے کروانا چاہتے تھے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی چاہتے ہیں کہ یہ رشتہ چلے، حضرت زید بھی چاہتے ہیں، سارے صحابہ بھی چاہتے ہیں، لیکن اللہ نہیں چاہتا۔ اب جناب زید آئے، فلما قضا زید منہا وطرا زوجناکہا لکہ لا یکون علی المؤمنین حرج۔ اللہ فرماتے میرے پیغمبر کیسے رشتہ چلتا، میں نے جو نہیں چلنے دیا، اور میں نے زید کے دل میں بات ڈالی کہ طلاق کے بغیر بات نہیں بنے گی، چنانچہ زید نے طلاق دی، اور اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر زینب کا نکاح ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا۔ تو چاہت کس کی چلتی ہے؟ ایسی اور سینکڑوں مثالیں ہیں، خلاصہ یہ نکلا وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہی غالب ہے اپنے بندوں پر۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَافِظًا، دوسری بات وہ بھیجتا ہے تمہارے اوپر حفاظت کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ نے کئی فرشتے انسانوں کی حفاظت کے لیے بھیجے ہیں۔ کئی دفعہ ہم دیکھتے حادثہ ہوتے ہوتے بچ گیا جی، گاڑی بالکل ایسے گزر گئی، میں بچ گیا جی، پتہ نہیں کیسے بچ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے محافظ فرشتے ہوتے ہیں جو انسان کو بچاتے ہیں، کبھی اس کی موت کا وقت نہیں آیا تو وہ انسان کو حادثوں سے، تکلیفوں سے بچاتے ہیں۔ یا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آیت الکرسی پڑھ لے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت فرشتے مقرر ہو جاتے ہیں جو اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ اللہ ہمیں یقین نصیب فرمائے۔ آپ نے گھر کے اندر آپ داخل ہوئیے، اللہ کا نام لیا تو اللہ کی طرف سے حفاظت کرنے والے فرشتے آپ کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ آپ گھر سے باہر نکلے، آپ نے دعا پڑھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت والے فرشتے آپ کے ساتھ ہو جاتے ہیں، اور یہ وعدے ہیں جو احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، اور اس آیت میں اشارہ موجود ہے وَيُرْسَلُ عَلَيْكُمْ حَافِظًا۔ اور اسی طرح سورہ انفطار میں ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کِرَامًا کاتبین یعلمون ما تفعلون، اللہ کی طرف سے محافظ فرشتے تمہارے اوپر مقرر ہیں، وہ لکھنے والے ہیں، عزت والے ہیں، تمہارے اعمال کو درج بھی کرتے ہیں اور تمہاری حادثات اور دیگر چیزوں سے حفاظت بھی فرماتے ہیں۔ جن کے ساتھ، جنات کے ساتھ انسانوں کا جو رشتہ یہ دشمنی کا ہے، مقابلے کا ہے، جبکہ فرشتوں کے ساتھ جو ہمارا رشتہ ہے وہ دوستی اور محبت کا ہے۔ جنات انسان پہ حملہ کرتے ہیں لیکن فرشتے ان کو دور کرتے ہیں اور انسان کی حفاظت کرتے ہیں۔ ہمیں تو یہ ہوتا ہے کہ جناب بچہ چھوٹا ہو تو اس کے ساتھ چھری رکھتے ہیں تاکہ حفاظت ہو نا، کیوں جی چھری سے جن ڈرتے ہیں، حالانکہ جن آیت الکرسی پڑھے تو فرشتوں سے ڈرتے ہیں، بھاگتے ہیں، چھری کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح پتہ نہیں کوئی جناب بچے کو ماتھے کے اوپر سرمے کا یا کسی اور چیز کا کالا نشان لگا دیتے ہیں، اس سے کیا ہوگا جی نظر بد نہیں لگے گی، یا کالا دھاگا باندھ دیا، یا مکان کے اوپر جناب جوتی لٹکا دی یا کپڑا لٹکا دیا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وظائف بتائے ہیں، اللہ پر توکل اور بھروسہ بتایا ہے، جو طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے ہمیں وہ اختیار کرنا چاہیے۔ بلکہ اللہ فرماتے ہیں وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَافِظًا، وہ جو غالب ہے نا اللہ، اس نے تمہاری حفاظت کے لیے فرشتے بھی بھیجے ہیں اور وہ بھیجتا ہے، اور پھر جب تمہارا وقت پورا ہو جائے گا پھر یہی فرشتے آ جائیں گے اور تمہاری روح نکالیں گے، اور پھر جناب وقت جو پورا ہو گیا، اصل میں تو اللہ کا امر ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا کئی دفعہ حادثہ ہونے لگتا ہے کہ فرشتہ پکڑ کے بچا لیتا ہے، اور پھر جب وقت پورا ہو جائے گا پھر وہ فرشتے آ کے روح بھی نکال لیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا امر ہوگا۔ فرمایا حتی اذا جاء احدکم الموت، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی ایک کو موت آئے گی، توفت ہو رسولنا،
اس کو فوت کریں گے، اٹھا لیں گے ہمارے بھیجے ہوئے، پھر فرشتے آ جائیں گے اس کی روح کو نکالنے کے لیے۔ وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، اور وہ کمی کوتاہی نہیں کریں گے۔ کیا مطلب؟ جس کی روح کو نکالنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، ایک سیکنڈ کی بھی اس کو مہلت نہیں دیں گے، اللہ کا امر پورا کریں گے۔ یہ نہیں کہ بندہ آگے منت کرے بھئی تھوڑا ٹھہر جاؤ تو ان کو ترس آ جائے اور وہ ٹھہر جائیں، فرمایا نہیں، وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، اللہ کا حکم پورا کرنے میں وہ کوئی کوتاہی نہیں کریں گے، جو اللہ نے ان کو حکم دیا ہے اس کو پورا کر گزریں گے۔ ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ، پھر جب موت آ جائے گی لوگوں سب لوٹائے جائیں گے اللہ کی جانب، مولاہم الحق، جو ان کا سچا کارساز ہے، جو سچا معبود ہے، سب نے پھر اپنے سچے معبود کے سامنے پیش ہو جانا ہے۔ الا لہ الحکم، وہ جس کے سامنے تم نے پیش ہونا ہے وہ اللہ تعالیٰ، اسی کا حکم چلتا ہے اس دھرتی پر۔ پوری کائنات کا حاکم صرف کون ہے؟ اللہ ہی حاکم ہے، اسی کا حکم چلتا ہے۔ اگر وہ کسی کی موت کا فیصلہ کر دے پھر اس کے فیصلے کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں سورۃ الواقعہ میں، اے لوگو وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، جب موت کا وقت آتا ہے سب پاس بیٹھے ہوئی ہیں، بھائی پاس بیٹھے ہیں، بہنیں پاس بیٹھی ہیں، ماں باپ بعض دفعہ پاس بیٹھے ہیں، دوست احباب پاس بیٹھے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، اتنے تم اس کے قریب نہیں جتنا میں اللہ اس کے قریب ہوتا ہوں، میں اس سے تمہاری بنسبت زیادہ قریب ہوتا ہوں، لیکن میرا حکم پورا ہوتا ہے، فرشتے روح کو نکال لیتے ہیں، پھر اللہ چیلنج دیتے ہیں، وہ پاس بیٹھنے والوں ترجعونها ان کنتم صادقین، اگر کسی کے اندر طاقت ہے تو جاتی روح کو واپس لوٹا کر دکھاؤ، کہو نہ کہ ہم ابھی نہیں مرنے دیتے۔ فرمایا نہ، فرمایا الا لہ الحکم، پھر حکم کس کا چلا؟ اللہ ہی کا چلا۔ باپ چاہتا ہے بیٹا بچ جائے، بھائی چاہتا ہے بھائی بچ جائے، دوست چاہتا ہے دوست بچ جائے، لیکن اللہ چاہتا ہے اس کا وقت پورا ہو گیا۔ الا لہ الحکم، اسی کا حکم چلتا ہے۔ سارے ڈاکٹر بھی عاجز آ جاتے ہیں، سارے حکیم بھی عاجز آ جاتے ہیں، اور اللہ کا حکم پورا ہو جاتا ہے۔ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ، بہت جلد حساب بھی لینے والا ہے۔ جب اس کا امر آ جائے پھر اس کے حکم کو کوئی روک نہیں سکتا، جب وہ حساب لینے پر آ جائے اور پھر اس کے حساب کو بھی کوئی روک نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہی غالب ہے اپنے بندوں پر۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اور بھیجتا ہے تمہارے اوپر حفاظت کرنے والے۔ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی ایک کو موت آئے، توفته رسلنا، فوت کرتے ہیں اس کو ہمارے بھیجے ہوئے، وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، اور وہ کوتاہی نہیں کرتے۔ ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ، پھر وہ لوٹائے جائیں گے اللہ کی جانب جو ان کا سچا کارساز ہے۔ الا لہ الحکم، خوب سن لو حکم اسی کا ہے۔ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ، اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔